ترکی دن بدن ایک مضبوط ڈرون سپر پاور ملک ہونے کی حیثیت رکھتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت ترکی ایسے جدید ترین ڈرون بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے جس سے اس ملک کی طاقت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ترکی آخر کیسے ڈرون سپر پاور ملک بنتا چلا جا رہا ہے؟ اس نے اپنے ڈرون طیاروں جیسی جدید ٹیکنالوجی کا آغاز کب کیا؟ ترکی کے ڈرونز جنگوں میں کس قدر اہم ثابت ہوئے ہیں اور آج عالمی مارکیٹ میں امریکہ اور اسرائیل سے زیادہ آخر ترکی کے ڈرونز طیاروں کی مانگ اتنی زیادہ کیوں بڑھ چکی ہے؟ یہ سب کچھ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ سال 2018 سے پہلے تک تو ڈرون ٹیکنالوجی میں صرف امریکہ، چائنا اور اسرائیل پوری دنیا میں سب سے آگے سمجھے جاتے تھے، لیکن پھر 2018 کے بعد اس ٹیکنالوجی کا سلطان ترکی کہلایا جانے لگا اور سال 2022 تک سب سے زیادہ ترکی نے ہی پوری دنیا میں اپنے ڈرون طیارے فروخت بھی کیے۔ اگر آپ ڈرون طیارے کے متعلق کوئی زیادہ معلومات نہیں رکھتے تو جان لیں کہ UAVs یعنی کہ ان مینڈ ایریل وہیکلز یہ ایسے جدید طیاروں کو کہا جاتا ہے جو یا تو بغیر پائلٹ کے اڑان بھرتے ہیں یا پھر انہیں کسی ریموٹ کے ذریعے اڑا کر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دیا چلے کہ ڈرون کا سب سے پہلا تجربہ ورلڈ وار 1 میں برطانیہ میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ورلڈ وار 2 سے پہلے برطانیہ نے تربیتی مقاصد کے لیے ریڈیو سگنل سے چلنے والے چھوٹے طیارے بھی بنا ڈالے، جن میں سے کوئین بی نام کا طیارہ کافی زیادہ مشہور ہوا تھا۔ برطانیہ کے بعد ایسی ریڈیو کنٹرول ڈرون امریکہ نے بھی تیار کیے تھے، بعد میں انہیں مختلف مقاصد کے لیے استعمال میں بھی لایا گیا تھا۔ ڈرون طیاروں کو کسی جنگ میں بڑے پیمانے پر پہلی بار امریکہ نے ویتنام کے خلاف استعمال کیا تھا۔ اس جنگ میں ڈرونز کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے دوسرے کئی ممالک نے بھی ڈرون طیارے تیار کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، جس کے بعد چائنا اور اسرائیل بھی اعلیٰ معیار کے ڈرون طیاروں کی ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد دنیا کے سامنے آئے۔ اور اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو ان ڈرونز کا استعمال مختلف مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، جن میں سامان کی ڈیلیوری، موسم کی صورتحال کے بارے میں جاننا، قدرتی آفات کے بعد ریسکیو آپریشن میں مدد، فلم کی شوٹنگ اور فوٹوگرافی وغیرہ جیسے کام بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت جدید ڈرونز طیاروں کا سب سے زیادہ استعمال خاص طور پر جاسوسی اور ٹارگٹ حملوں کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے امریکہ کی تو اس سپر پاور ملک نے ڈرونز کے استعمال میں کئی زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ زیادہ تر اپنے ڈرونز کا استعمال ان علاقوں اور خطوں میں کرتا ہے جہاں پر فوجی آسانی کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ آج کے دور کے جدید ڈرونز اپنے ساتھ ہتھیار نصب کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی مدد سے ٹارگٹ آپریشن میں آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب اگر بات کی جائے ترکی کے نئے ڈرونز طیاروں کی اہمیت کی تو اس وقت اس مسلم ملک کے لیے ڈرونز کافی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ترکی نے اپنا سب سے پہلا ڈرون طیارہ امریکہ سے 1996 میں خریدا تھا۔ ترکی اس وقت PKK نامی ایک تحریک کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا۔ اس تحریک کے جنگجو ملک کے جنوب کے مشرق کے پہاڑی علاقوں میں کئی سالوں سے چھپے ہوئے تھے۔ اس وقت ان پہاڑی علاقوں میں اس تحریک کے جنگجوؤں کو تلاش کرنا کافی مشکل کام تھا، لہٰذا پھر انہیں تلاش کرنے کے لیے ترک حکومت نے ڈرون طیاروں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ڈرون اس وقت PKK تحریک کے جنگجوؤں کے ٹھکانوں کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑی علاقوں پر کئی گھنٹے فضا میں منڈلاتے رہتے اور پھر ٹھیک جگہ کی نشاندہی کرنے کے بعد ایک ڈرون ان ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ اس کے بعد ترکی نے سال 2006 میں اسرائیل سے بھی ڈرون طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسرائیل نے ترکی کو ڈرونز کافی عرصہ بعد ڈیلیور کیے، جس کی وجہ سے ترکی کو کچھ خاص فائدہ نہ پہنچ سکا۔ اس کے بعد ترکی اور اسرائیل کے درمیان جب اختلافات پیدا ہونے لگے تو ترکی نے ایک بار پھر سے امریکہ سے ڈرون طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا، لیکن امریکہ نے اس بار اسرائیل کے ہمدردی کے باعث ترکی کو مزید حملہ اور ڈرون دینے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ترکی کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا کہ وہ کسی طرح خود ہی ڈرون طیارے تیار کرے۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی کے پاس حملہ اور ڈرون طیارے تیار کرنے کی جدید ٹیکنالوجی پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کے علاوہ ترکی کی ایک پرائیویٹ کمپنی بائیکار نے بھی ڈرون طیارے تیار کرنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا۔ بائیکار کمپنی کی بنیاد 1986 میں رکھی گئی تھی اور سال 2007 میں سیلجوک بائرکتار نامی ایک انجینئر کو اس کمپنی کا چیف ٹیکنیکل آفیسر منتخب کیا گیا۔ سیلجوک بائرکتار نے امریکہ سے الیکٹریکل انجینئر کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور یہ سال 2007 میں ہی امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک ترکی واپس آئے تھے تاکہ انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی کے متعلق جو کچھ سیکھا ہے اس کا اپنے ملک میں تجربہ کر کے ملک کو فائدہ پہنچا سکے۔ Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар
Bayraktar. پھر آخرکار سال 2009 میں ترکی نے اپنے ایک پروٹوٹائپ ماڈل کے ڈرون کا کامیاب تجربہ کیا اور اس سے بائرکتار TB1 کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بائیکر کمپنی نے اس سے بھی جدید ماڈل یعنی کہ بائرکتار TB2 بنانے کا آغاز کیا اور اگست 2014 میں بائرکتار TB2 نے اپنی پہلی کامیاب اڑان بھری، جس کے بعد اس جدید طیارے کے ذریعے کئی مشکل ترین تجربات بھی کیے گئے جو کہ کافی کامیاب ثابت ہوئے۔ ترکی نے اپنے جدید ڈرون طیارے تیار کرنے کے بعد ان علاقوں اور خطوں میں سرچ آپریشن کر کے انہیں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا جن مقامات سے انہیں نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ ترکی سرچ آپریشن کے دوران اپنے ڈرونز کا استعمال کافی پلاننگ کے ساتھ کرتا تھا اور اس سرچ آپریشن میں ترکی کی یہ ڈرونز ان کی توقع سے بھی زیادہ مددگار ثابت ہوئے۔ ترکی کے ڈرون مختلف جنگوں میں کس قدر اہم ثابت ہوئے اس بات کا اندازہ سال 2020 میں لگایا گیا۔ اس وقت شام کی فوج روس کی فضائی مدد سے شام کے ایک صوبے پر کافی بڑا حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ترک ڈرون خاص طور پر بائرکتار TB2 نے کافی بہادری سے ان پر حملہ کر دیا جس سے شام کی فوج کو کافی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح اسی سال یعنی کہ 2020 میں ہی ترک ڈرون نے لیبیا میں بھی اپنی کارکردگی کو ثابت کر دکھایا۔ اس وقت ترکی کے لیبیا کے منتخب کردہ حکومت کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے اور لیبیا کی اس حکومت کو اپنے دشمنوں سے خطرہ لاحق تھا، لہذا ترک ڈرون نے اس وقت لیبیا کی حکومت بچانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ جب یوکرین نے روس پر حملہ کیا تھا تو اس حملے کے ابتدائی دنوں میں ترکی کا بائرکتار TB2 ڈرون طیارہ یوکرین کے لیے جنگ میں کسی ہیرو سے کم ثابت نہ ہوا تھا۔ روس یوکرین کی جنگ میں روس کا خیال تھا کہ اس کے جنگی ٹینک آسانی کے ساتھ یوکرین کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ترکی کی ڈرون بائرکتار TB2 نے اس جنگ میں روس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یاد رہے کہ یوکرین نے ترکی کا ہیرو طیارہ بائرکتار TB2 سال 2019 میں ان سے خریدا تھا۔ اب بائرکتار TB2 کے بعد ترکی نے بائرکتار اکنچی نام کا ایک اور جدید ڈرون طیارہ تیار کیا۔ یہ ڈرون ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی میں ایک اور بڑا مائل سٹون ہے۔ اکنچی ڈرون TB2 کی نسبت بہت زیادہ ہتھیار لے جانے اور دور تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں جدید ترین سینسرز، ریڈارز اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں۔ Bayraktar Akıncı is equipped with artificial intelligence system which supports signal processing, sensor fusion and situational awareness in real time. یہ ڈرون نہ صرف ترکی کی فوجی طاقت کو مضبوط کر رہا ہے بلکہ اسے ایک عالمی کھلاڑی کے طور پر بھی سامنے لا رہا ہے۔ ترکی نے ڈرونز کی ڈیزائننگ اور ان کی کارکردگی پر خصوصی توجہ دی ہے جس میں AI ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ڈرونز خود مختار طریقے سے پرواز اور حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو ترکی کی فوجی حکمت عملی میں انقلابی تبدیلیاں لانے کا سبب بنے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ترکی کے ڈرونز کو نہ صرف جنگی بلکہ جاسوسی اور نگرانی آپریشن میں بھی انتہائی مؤثر بنا رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب ترکی دوسرے ممالک سے ڈرونز آرڈر کیا کرتا تھا، لیکن اب کہانی الٹ چکی ہے۔ اب دوسرے ممالک ترکی سے ڈرون امپورٹ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آج عالمی مارکیٹ میں امریکہ، اسرائیل اور چین کے مقابلے میں ترک ڈرونز کی مانگ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی امریکہ، اسرائیل اور چین کے ڈرونز کافی طاقتور ہیں، لیکن اس وقت جہاں امریکہ کے ڈرونز قیمت میں کافی زیادہ مہنگے ہیں تو وہیں پر اسرائیل کے ڈرونز چھوٹے ہونے کی وجہ سے جنگی ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت بہت کم رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل اپنے ڈرونز زیادہ تر صرف مخصوص ممالک کو ہی فروخت کرتے ہیں، لہذا ان ممالک کے برعکس عالمی مارکیٹ میں ترکش ڈرونز کی ڈیمانڈ بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ان کی تیز رفتاری ہے۔ اس کے علاوہ ترکش ڈرونز نہ صرف دور تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں بلکہ ان پر جنگی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی باقی ممالک کے ڈرون سے نسبتاً کئی گنا زیادہ ہے۔ عالمی مارکیٹ میں ترکش ڈرونز کی ڈیمانڈ بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ترکی ایشیا اور یورپ دو بڑے عالموں تک پھیلا ہوا ہے، اسی لیے اس ملک کے بے شمار ممالک کے ساتھ تعلقات بھی دوستانہ ہیں۔ اسی طرح ترکی نیٹو کا ممبر بھی ہے، اسی لیے بے شمار ممالک اس کے ساتھ معاہدے بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان چیزوں سے ہٹ کر دیکھا جائے تو آج ترکش ڈرونز کی کارکردگی پوری دنیا کے سامنے ہے اور ان کی قیمت امریکہ اور اسرائیل سے کافی حد تک کم ہے۔ بس انہی سب وجوہات کی بنا پر آج عالمی مارکیٹ میں ترکش ڈرون طیاروں کی مانگ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے، جس کے باعث آج ترکی ایک ڈرون سپر پاور ملک ہونے کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے یہاں لنک پر کلک کریں۔ خدا حافظ۔